تو آپ ابھی بھی کوئی ان کی نظمیں شعر سے یاد کیے ہوئے جاوید صاحب کی سنائے گا؟ ساری نظمیں جو ہیں وہ ترنم میں پڑھتے تھے، تو ان کا ترنم یاد رہ گیا، اور وہ میں نے لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جاوید صاحب کا ترنم نہیں بھول سکتا، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں انہیں کے ترنم پڑھوں اور سناؤں۔ غزل ہے جو جاوید صاحب نے فیض صاحب کے کہنے پہ لکھی، اور فیض صاحب نے ان کو جاوید صاحب کو کہا کہ جاوید انقلابی نظمیں تو بہت ہوگی، اب ایک غزل ہونی چاہیے، تو جاوید صاحب نے وہ غزل فیض صاحب کے کہنے پہ لکھی، تو وہ بس ایک دو شعر سناؤں گی انہیں کے ترنم میں۔ میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہے میری راہیں، میں غزل کہوں تو کیسے میرے ارد گرد آنسو، میرے آس پاس آہیں، نہ وہ آرزوؤں کی صبح ہے، نہ وہ آرزوؤں کی صبح ہے، نہ وہ گیسوں کی شام کہیں دور رہ گئی ہے میرے شوق کی پناہ ہے۔ تو کتنی پریکٹس کی آپ نے؟ میں نے پریکٹس کی گاڈ گفٹڈ ہے، مجھے بالکل گنگنانا بھی نہیں آتا، تو بس جاوید صاحب کو سن کے، کیونکہ ان کے ترنم کو، ان کے نام کو، ان کے کام کو، ان کے پیغام کو، ان کی شاعری کو، ان کے ترنم کو زندہ رکھنا تھا۔ ابھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاس بٹھاتے تھے اور سناتے تھے، مطلب پریکٹس کرواتے تھے کہ یہ یہاں سے نہیں، یہاں سے آواز نکالے، کبھی ایسا نہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بات کو، ویسے آپ کو وہ اس فیلڈ میں نہیں لے کر آنا چاہتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اوکے، مطلب وہ کیا کہتے تھے آپ لوگ کو کہ آپ لوگوں نے بڑی ہو کے کیا بننا تھا؟ بڑے ہو کے وہ چاہتے تھے کہ مطلب میں پائلٹ بننا چاہتی تھی، تو میری بیٹیاں اچھی عہدوں پہ ہوں، اور ان کا نام ہونا چاہیے، بڑی بڑی سیٹوں پہ ہونا چاہیے، پڑھنا لکھنا چاہیے، پڑھانے کا ان کو بہت خواہش ہے، بڑی لکھنا ہونی چاہیے۔ طاہر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹیکسی چلانے کا مطلب کیوں چنا؟ آپ نے کوئی اور راستہ کیوں نہیں دیکھا؟ لیکن یہ بات یہ کہ جاوید صاحب نے کبھی آج تک کسی سے مانگا نہیں، جھکے نہیں، ٹکے نہیں، اور میں نے بھی کوئی ریکویسٹ نہیں کی، میں نے بھی کوئی کسی کے آگے کوئی منت نہیں کی کہ مجھے یہ کام دیا جائے، مجھے کیونکہ جاوید صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں میری ایج بہت چھوٹی تھی، اور میں میٹرک میں تھی، میٹرک نہیں کر سکی، تو جو ذمہ داری تھی وہ ساری میرے اوپر اور چھوٹے بھائی کے اوپر آ گئی۔ جاوید صاحب کی زندگی میں 4 بہن بھائی جو تھے وہ پڑ گئے، ہاں جی، اور ان کے جانے کے بعد، ان کی فوت ہونے کے بعد، تو مجھے جو اچھا لگا، جو بہتر لگا، مانگنے سے بہتر یہ کہ میں نے ڈرائیونگ سکھانا بھی شروع کر دی، اور میں نے ٹیکسی چلانا بھی شروع کر دی۔ تو عورتوں کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ عورتیں کیا نہیں کر رہی، جہاز بھی چلا رہی، ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئے. یہ دیکھیں نا، میں نے پاکستان، یہ لاہور میں نے سنا کہ وہ ٹرین بھی ان کو چلا رہی ہے، تو عورتیں بہت مضبوط ہیں، کیا نہیں کر سکتی، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ ہاں، ہماری خواتین بہت مضبوط ہو چکی ہیں، بلکہ جی بالکل میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں مطلب اب انہیں ہر چیز کچھ کرنا پڑ رہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ ہر روز رائڈ دیتی ہیں، کتنا مشکل ہے ایک خواتین کے لیے اس طرح سے لوگوں کو بٹھانا؟ اس میں بوائز بھی بیٹھتے ہوں گے، مرد حضرات کا بھی کسی کا؟ میری بات یہ کہ میری آئی ڈی کے اوپر نا لکھا ہوا ہے طاہرہ حبیب جاوید، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے پہچان بھی لیتے ہیں، ساتھ جب بیٹھتی ہیں تو مجھ سے بات شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو دیکھا، آپ کی آئی ڈی
جب آپ کی رائڈ ہم نے لی ہے تو آپ کا نام لکھا ہوا آتا ہے طاہرہ حبیب جالب، تو ہم لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ وہی حبیب جالب کی بیٹی ہیں. اوکے. تو پھر وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، جالب صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میرے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ڈر تو نہیں لگتا، آپ خواتین ایسا خاتون. ہاں ایز اے خاتون ہم نے آپ کو پہلی مطلب دیکھا ہے کہ ہاں ابھی تک کوئی اتنا نہیں ہے کہ آپ نے اتنا کبھی دیکھے. ہاں جی میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہاں جی. تو وہ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی عورت اگر خود ٹھیک ہے، مضبوط ہے، تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو مجھے آج تک کسی نے کچھ کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں ویسے بھی بڑی اسٹرانگ ہوں، میں نے کام کرنا ہے، میں نے گھر سے نکلی ہوں تو کام کرنے کے لیے نکلی ہوں، اور میں نے کمانا ہے گھر کے لیے، کما کے لے کے آنا. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے چلاتی ہیں؟ میں 4-5 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے کی ہو جاتی ہوں، اور شام ہونے سے پہلے میں گھر واپس آ جاتی ہوں. کبھی آپ نے رات کی رائڈ نہیں لی؟ ہاں لی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ واپسی میں آتے ہوئے کوئی رائڈ آ جائے تو مجھے مطلب اندھیرا ہو جاتا ہے، مطلب رات ہونے سے پہلے 8 بجے سے پہلے میں گھر آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. بچپنا کیسا تھا حبیب صاحب کے ساتھ؟ بہت اچھا تھا. بیٹیوں سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور میں بہت شرارتی تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کبھی میں نے جالب صاحب کی میں نقش قدم پہ چلوں گی، ان کے نام کو لے کے چلوں گی، ان کی لیگیسی کو لے کے چلوں گی، ان کی جڑت ہے غریب طبقے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہاں لگن پیار، جو غریبوں کے ساتھ ان کا پیار تھا، غریب طبقے کے ساتھ ان کا پیار تھا. اور انہوں نے بہت زیادہ غریبوں کے لیے کام کیا، اور میں نے یہ دیکھا ہے ان کو، اور میں دیکھتی آئی ہوں. اب جب مجھے عقل آئی، سمجھ آئی، ان کے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے شاعر کی بیٹی، اور اتنا وہ کس طرح سے غریبوں کے لیے کام کرتے تھے، کس طرح ان کے لیے دن رات سوچتے تھے، لکھتے تھے، جیلیں بھی کاٹی، سڑکوں پہ ماریں بھی کھائیں، اور میں بھی بس انہیں کے نقشے قدم پہ چل رہی ہوں، انہیں کے نام کو لے کے چل رہی ہوں. تو آپ لوگ تھے جب ان کو 1-2 بار جیل ہوئی تھی اور بہت ان پاس سخت وقت چل رہا تھا، تو تب آپ کی ایج کیا تھی؟ مطلب آپ سمجھتے تھے کہ یہ بہت کیا چل رہا ہے آپ کے ارد گرد، یا اتنی سوچ سمجھتے تھے آپ؟ نہیں اتنی سوچ سمجھ نہیں تھی، لیکن والدہ صاحبہ نے بڑا مشکل حالات بڑے دیکھے، اور بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے گزر بسر کیا، اور ان کو ہمیں بہت اسٹرانگ کیا کہ بیٹا آپ کے والد صاحب نے عوام کے لیے جینا ہے، عوام کے لیے لکھنا ہے، اور وہ ہم لوگ ان کو نہیں روک سکتے. انہوں نے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے. ہاں جی، وہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں عوام کا شاعر ہوں، مجھے عوام میں رہنے دو، اور اسی لیے بھی انہیں عوامی شاعر کا خطاب بھی دیا گیا. تو ہمیں جو سمجھایا گیا ہماری والدہ کی طرف سے، تو ہم اپنی والدہ کی ساتھ زیادہ رہتے تھے، اور یہی سنتے تھے کہ جالب صاحب فلاں جگہ پہ جلسے میں نظم پڑھتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. جی تو بڑا دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن دکھ اس لیے ہوتا تھا کہ بعد میں جو ہمارے اوپر حالات آتے تھے، ہمیں بھوکا رہنا پڑتا تھا، اور نیبرس تھے محلے میں، جو ہمارے جو لوگ رہتے تھے وہ ہمیں بہت زیادہ پیار کرتے تھے. جالب صاحب تو بڑا مشکل ہوتا تھا، تو بس انہیں سے ہم لوگوں نے سیکھا یہ سارا کچھ. یہ سارے مشکل حالات جو ہیں وہ آج بھی جو اگر میں لے کے چل رہی ہوں، تو اپنی والدہ کی وجہ سے، اپنی پھپھو کی وجہ سے، اپنی دادی اماں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو ہیں ہمارے خون میں شامل ہے. تو آپ ان کو دیکھتے تھے وہ کس طرح لکھتے ہیں، کس طرح یاد کرتے تھے؟ بالکل. جالب صاحب جب گھر آتے تھے تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ان کے پاس ان کے دوست آ کے بیٹھا کرتے تھے، جو آج بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں.